بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سید رضا اللہ شاہ ہے اور آج میں وی ٹی آئی میں جو ان کا ٹریننگ لے رہے ہیں لوگ ان کو تھوڑا سا اویئرنیس دینے کے لیے حاضر ہوں. تو میں سب سے پہلے تو بہت زیادہ مشکور ہوں ذیشان صاحب کا اور وی ٹی آئی کی انتظامیہ کا کہ انہوں نے یہ ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں اور ان کی جو کیریئر گروتھ ہے اس میں اپنی انپٹس جو ہے وہ دے سکیں. تو بزنس جو ہے وہ ڈے بائی ڈے بہت زیادہ چیلنجنگ ہوتا جا رہا ہے. تو اس میں جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ انٹر لنکڈ ہیں. تو جس میں پروڈکٹ نالج جو ہے وہ بیسک چیز ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کمپلائنس نے بہت زیادہ اہمیت حاصل کر لی ہے. کمپلائنس سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر آپ نے سیل کرنا ہے اس کنٹری کے جو ریگولیشنز ہیں، جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، جو انٹرنیشنل رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، ان کا پتہ ہونا ضروری ہے. اگر آپ بڑی اچھی چیز بنا لیتے ہیں، آپ کو اپنی پروڈکٹ کے اوپر بہت زیادہ گرپ ہے، لیکن آپ جہاں پر سیل کرنا چاہتے ہیں وہاں کے جو ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہیں، جو وہاں کے اسٹینڈرڈس ہیں، وہ اگر آپ فلفل نہیں کرتے تو وہ آپ کی چیز پرچیز نہیں کریں گے. تو اس لیے جو ہے وہ جتنا اہم پروڈکٹ ہے، جتنی اہم پاس میں مارکیٹنگ رہی ہے، تو اتنا ہی اہم جو ہے نا یہ کمپلائنس کا فیلڈ بھی اب وقت کے ساتھ ساتھ ہو گیا. کیونکہ آپ دیکھیں گے یہ اسی طرح سے کہ اگر آپ نے کینٹ میں انٹر ہونا ہے اور آپ کے پاس بڑی اچھی بائک ہے، آپ بڑے سوٹڈ بوٹڈ ہیں، ویل پریپیئرڈ ہیں، آپ کمیٹیڈ ہیں کہ میں نے کسی جگہ پہ جانا ہے کینٹ میں، لیکن اگر آپ نے ہیلمٹ نہیں پہننا ہوا تو کیا ہوگا؟ انٹر ہو سکتے ہیں کینٹ میں؟ نہیں ہو سکتے. جتنا مرضی آپ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں. اسی طرح سے آپ کے پاس اگر بہت اچھا پروڈکٹ ہے، آپ نے بڑی محنت سے، کوالٹی بڑی اچھی ہے، اس کی پرائس بھی بڑی اکنامیکل ہے، لیکن اگر آپ اسے کسی بھی کنٹری میں جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ سیل کریں، تو جب تک جو ریگولیٹری اور یہ سرٹیفکیشن کی ریکوائرمنٹ ہیں وہ پوری نہیں کریں گے تو تب تک جو ہے نا وہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ اپنا پروڈکٹ لانچ کر سکیں. تو اب بزنس کرنے کے لیے جتنا پروڈکٹ نالج اہم ہے، جتنا جیسے آپ یہ مارکیٹنگ کا کورس ہے کہ کیسے آپ نے لوگوں کو سرچ کرنا ہے، کیسے ان کو اپروچ کرنا ہے، کیسے آپ نے پریزنٹ کرنا ہے، اسی طرح سے یہ بھی لازم ہے کہ آپ کو یہ کمپلائنس اور سرٹیفکیشن اور ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کا پتہ ہو. تو ہر ایک ریجن جو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، یہ میری ٹارگیٹ مارکیٹ ہے، ہر ایک کی ڈیفرنٹ جو ہے وہ ریگولیٹری اور کمپلائنس کے والے سے ریکوائرمنٹس ہیں. تو ان کو سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے. کچھ جرنل جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے آج، تھوڑا سا اس کو آپ کو اویئرنیس دیں گے جرنل سے. تو سب سے پہلے اس میں جو بہت پاپولر اور کامن ایک سرٹیفکیٹ ہے، وہ ہے ISO 9001 2015. تو وہ بیسکلی کوالٹی مینجمنٹ سسٹم ہے کہ آپ کے جو کمپنی ہے اس کا سسٹم اس طرح کا ہو کہ جو پروڈکٹ آپ بنائیں وہ کوالٹی پروڈکٹ ہو. کوالٹی سے مراد یہ ہے کہ جو کسٹمر آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہی آپ جو ہے اس کو پرووائڈ کریں. کہ اگر آپ نے ایک سیمپل اس کو بنا کر دی ہے اور وہ کہہ رہے جی یہ سیمپل آپ کا پاس ہے، تو آپ کے سسٹم کی ایسی کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ جتنے بھی اس کے آرڈر کے وہ پروڈکٹ بنے اس سیمپل کے مطابق بنے. تو اس میں بیسکلی آپ کا جو سسٹم ہے ISO 9001 2015 وہ ان چیزوں پہ کام کرتا ہے کہ آپ کا مٹیریل کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے، جو آپ پرچیزز کریں گے وہ کیسے کریں گے، اور اس کی انسپیکشنز کیسے کریں گے، اور جو آپ کی مشینری ہے وہ کیسی ہونی چاہیے تاکہ وہ پھر جو آپ کا جو ریکوائرڈ فنکشنز ہیں وہ فلفل کر سکے. اسی طرح سے جو آپ کے لوگ ہیں ان کے پاس کیا اسکل، کیا نالج اور کیا کمپیٹنسی ہونی چاہیے، اور پھر آپ نے جو کیسے میتھڈالوجی استعمال کرنی ہے تاکہ آپ کا جو کوالٹی مینجمنٹ سسٹم وہ پراپرلی کام کر کے ریکوائرڈ رزلٹ دے سکے. تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ اس کا جو فوکس ہے وہ کوالٹی پہ ہے. کوالٹی مینجمنٹ سسٹم ہے جو اس چیز کو انشور کرتا ہے کہ آپ نے اپنی آرگنائزیشن میں ایسا ایک مینجمنٹ سسٹم لے کر آنا ہے جو کوالٹی پروڈکٹ کو پروڈیوس کر سکے. دوسرا جو بہت زیادہ ابھی پاپولر ہو رہا ہے یا ابھی زیادہ پاپولر ہوا ہے وہ ہے ISO 14000. تو ISO 14000 بیسکلی انوائرمنٹل مینجمنٹ سسٹم ہے کہ جو آپ کی آرگنائزیشن میں اس چیز کو انشور کرتا ہے کہ آپ جو آپریشنز کر رہے ہیں اس سے کسی طرح کی پولوشن کریٹ نہیں ہو رہی.
کسی طرح کا نوائز یا کسی طرح کا دھواں یا کسی طرح کا ویسٹ جو کہ نیچرل انوائرمنٹ کو جو ہے نا وہ ڈسٹرائے کر رہا ہو. تو پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایسا اتنا زیادہ نہیں تھا, لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر بہت زیادہ ورڈ بھی بات کر رہے ہیں, کیونکہ اگر جو کوالٹی کی جیسے ہم نے بات کی وہ تو کسٹمر اور مینوفیکچر کی حد تک ہے, لیکن جو انوائرمنٹ کا ایشو ہے وہ گلوبل ایشو ہے. کیونکہ اگر آپ کچھ ایسا یہاں پر کریں گے جس سے انوائرمنٹ پلوٹ ہو رہا ہے تو وہ صرف ادھر کا انوائرمنٹ پلوٹ نہیں ہوگا بلکہ وہ سارے ورلڈ کو اس سے ڈسٹربنس ہوگی. تو اس لیے انوائرمنٹ کے بارے میں اب وقت کے ساتھ ساتھ جو آرگنائزیشنز ہیں, جو برانڈس ہیں, وہ بہت زیادہ کانشیس ہیں. تو اس کے لیے جو اسٹینڈرڈ ہے وہ ہے ISO 14001:2015, جس میں ہم اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ جو آپ کے پروسیسز ہیں, جو آپ کے آپریشنز ہیں, وہ ایسے ہوں جو کہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہوں. لوگوں کو پتہ ہو کہ جی ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کس طرح سے انوائرمنٹ کے لیے جو ہے ڈینجرس ہو سکتی ہیں, تاکہ وہ ان ایکٹیویٹیز کو اوائڈ کریں. اور پھر اسی طرح سے آپ اپنی سپلائی چین میں بھی اس چیز کو انشور کریں کہ جہاں سے آپ چیزیں پرچیز کر رہے ہیں ان کے بھی آپریشنز ایسے ہیں کہ جو کہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہیں. تو اس چیز کو ہم اس میں ISO 14000 میں انشور کرتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور اسٹینڈرڈ ہے جو سیالکوٹ کے حوالے سے, وہ ہے ISO 13485, جو بیسیکلی کوالٹی مینجمنٹ سسٹم ہی ہے. لیکن یہ جو اسٹینڈرڈ ہے یہ میڈیکل ڈیوائسز کے لیے. جیسے ہم نے ISO 9000 کی بات کی, وہ جرنل ہے, وہ سب کے لیے ہے. وہ ISO 9000 آپ لیدر پہ بھی یوز کر سکتے ہیں, ISO 9000 آپ فوڈ پہ بھی اپلائی ہوتا ہے, اسی طرح آپ کی جو ٹیکسٹائل ہے, سرجیکل ہے, سب پہ اپلائی ہوتا ہے. لیکن جو میڈیکل ڈیوائسز ہے اس کے لیے جو اسپیسیفک اسٹینڈرڈ ہے وہ ہے ISO 13485. تو جو لوگ سرجیکل میں, میڈیکل میں کام کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو ISO 13485 کا بتاؤ. وہ بھی بیسکلی ویسے ہی اسٹینڈرڈ ہے جیسے 9000 ہے, تھوڑی اس میں ایڈیشنز ہیں. تو اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ آپ اپنے جو ہے وہ آپریشنز کیسے کریں گے, آپ لوگوں کی ٹریننگز کیسے کریں گے, آپ مٹیریل کی پرچیزز کیسے کریں گے, آپ جو آپ کے پروڈکٹ ہیں ان کی رسک اسیسمنٹ کیسے کریں گے, ان کی ٹیکنیکل فائلز کیسے بنائیں گے. تو یہ یعنی کافی چیلنجنگ اور ڈیمانڈنگ جو ہے وہ ایریا ہے جس پہ بہت زیادہ کمپیٹنسی اور بہت زیادہ نالج ریکوائرڈ ہے. کیونکہ میڈیکل ڈیوائسز کا جو تعلق ہے وہ ہیومن ہیلتھ سے, تو اگر جو ہے وہ تھوڑا سا بھی اس میں پرابلم ہو گئی تو ظاہر جو پیشنٹ ہے وہ سفر کرے گا. تو اس لیے جو ورڈ ہے وہ اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہے کہ جو بھی ہمارے یہاں پہ میڈیکل ڈیوائسز امپورٹ ہوں وہ یہ سارے اسٹینڈرڈس کو کمپلائی کر رہے ہوں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارا بھی اس طرح کا کلچر بنا نہیں کہ ہم اتنے سائنٹیفک یا سوفسٹیکیٹڈ وے میں میڈیکل ڈیوائسز کو پروڈیوس کر رہے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا ڈفرینٹ فیکٹریز میں, ڈفرینٹ جگہوں پر, کہ وہ یہ اتنا انوائرمنٹ جو ہے نیٹ اینڈ کلین نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے. تو اب دیکھیں اگر ہم اپنی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کرتے تو ہم ورلڈ میں اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنا جو مارکیٹ شیئر ہے وہ مینٹین نہیں کر پائیں گے. یعنی دنیا سے لوگ آتے ہیں, ہمارے پاس آتے ہیں, دیکھتے ہیں, لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ کام کرنے کے اہل نہیں ہے تو پھر کام نہیں ہمارے پاس آتا. تو جو یہ فگر ہے کہ ہماری جو ورلڈ GDP ہے کہ ہم دنیا کو دے کے رہے ہیں وہ 0.4% ہے. تو ہم 1% بھی جو ہے نا وہ دنیا کو نہیں دے رہے. تو 0.4% تو آٹے میں نمک کے برابر ہے, کچھ بھی نہیں. تو وہ جیسے بھی آپ لوگوں سے بھی اس سیشن میں کو سٹارٹ کرنے سے پہلے بات ہوئی کہ جی آپ ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کے لیے کیپیسٹی بلڈنگ ضروری ہے. تو کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے یہ اسٹینڈرڈ بہت بیسٹ ٹول ہے. اس میں اس چیز کے اوپر بات کی جاتی ہے کہ آپ نے لوگوں کو ٹرینڈ کیسے کرنا ہے, اس چیز کے اوپر بات کی جاتی ہے کہ آپ کا مٹیریل کی اسپیسیفیکیشن کیا ہو, آپ کے پروسیس جو ہے ان کی ایفیشنسی کیا ہو. تو یہ ساری چیزیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس ہیں کہ انہوں نے ورلڈ میں اس کو بہت اچھی طرح سے ان اسٹینڈرڈس کو ٹیسٹ کر کے تو ہمیں دیا ہوا ہے. تو اگر ہم ان اسٹینڈرڈس کو جو ہے وہ کوالیفائی کرتے ہیں ہماری کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی جائے گی. ہم جو ورلڈ کی جو انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی جی ہمیں سرٹیفکیٹ ملے گا, لیکن اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی انہانس کر سکتے ہیں. تو انفارچونیٹلی یہاں پہ کلچر کچھ ایسا بن گیا ہوا ہے کہ جہاں پر ہمیں صرف سرٹیفکیٹ چاہیے, لیکن اس کا جو ریئل بینیفٹ ہے اس کو لینے کے لیے انڈسٹری ولنگ نہیں ہے, تیار نہیں ہے. تو وہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا رسک ہے, بہت بڑا جو ہے
وہ ہماری پروگرس میں ایک ہنڈرنس ہے. تو آپ اب چونکہ انڈسٹری کو جوائن کرنے والے ہیں, کچھ اپنا بزنس کریں گے, کچھ جاب کریں گے, تو آپ نے یہ کمٹمنٹ رکھنی ہے کہ اس ایریا کو زیادہ سے زیادہ ایکسپلور کریں, کمپلائنس کو, سرٹیفکیشن کو, اور جو اسٹینڈرڈز ہیں وہ موسٹلی اویلیبل ہیں, وہ آپ ان کو پڑھیں, ان کو سمجھیں, کچھ اپنی ٹریننگز خود سے. اب تو یوٹیوب کے تھرو ایزی ہے, لیکن جہاں پر بھی موقع ملے کچھ سیمینار اٹینڈ کرنے کا, کچھ کورسز کرنے کا, تو وہ بھی آپ کریں, اور وہ بھی بہت بڑا کیریئر پاتھ ہے. تو اس لیے میڈیکل ڈیوائسز میں بہت زیادہ گیپ ہے. یہ جتنی انڈسٹری ہے سیالکوٹ میں اتنے پروفیشنل نہیں ہیں. تو اور آپ دیکھیں کہ سرجیکل کا ایک بہت بڑا سیکٹر ہے سیالکوٹ کا, تو اس میں جو ہے وہ زیادہ یہ سیکھنے کا, آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ایک اور جو زیادہ اہم اسٹینڈرڈ ہے وہ ہے ہمارے پاس, جو ہے وہ ہے ISO 22000. وہ فوڈ سے ریلیٹڈ ہے, وہ بھی کوالٹی مینجمنٹ سسٹم ہے. لیکن جیسے ہم نے ISO 9000 کی بات کی کہ وہ جرنل ہے, اور ISO 13485 کی بات کی, تو وہ جو ISO 22000 ہے وہ بیسکلی فوڈ کے بارے میں. تو اگر آپ نے فوڈ سیکٹر میں کام کرنا ہے تو اس میں آپ کو ISO 22000 کا پتہ ہونا چاہیے, اس کے بارے میں نالج ہونا چاہیے, اس کو کیسے آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے, کیسے جو ہے وہ کیا اس کی ریکوائرمنٹس ہیں, اور کیا وہ بینیفٹ دے سکتے ہیں, کیسے آپ اپنے سسٹمز کو, اپنے جو ورکنگ انوائرمنٹ ہے اس کو کیسے مینٹین رکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کوئی ریسٹورنٹ کھول رہے ہیں, بیکری کھول رہے ہیں, یا کوئی فوڈ پروسیسنگ کا یونٹ کھول رہے ہیں, تو اس کے اوپر وہ اپلائی ہوگا. تو اس میں بڑی بڑی اچھی چیزیں ہیں کہ جی کہ آپ نے اگر ورکنگ پلیس پہ انٹر ہونا ہے تو آپ نے کیسے اپنے آپ کو واش آؤٹ کرنا ہے, کہ جو ہے وہ چینج روم آپ نے کیسے بنایا, کوئی کنٹامینیشن نہ ہو, کوئی ضرورت. دیکھیں یہ ہیلتھ کی بات ہے نا, کہ اگر کہیں پہ آپ کوئی چیز کھانے پینے والی چیز سرو ہو رہی ہے, بن رہی ہے, تو وہاں پر جو لوگ آ جا رہے ہیں تو وہ بالکل نیٹ اینڈ کلین نہیں ہے, یا وہ باہر والے جوتوں کے ساتھ ہی اندر آ رہے ہیں, تو وہ پھر جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ ڈسٹرب ہوں گی. تو اس لیے مثلا آپ اس پوائنٹ آف ویو سے بھی سیکھ سکتے ہیں کہ جی کہ جب آپ کہیں پہ جائیں دیکھیں کہ ان کی جو ہائیجین کنڈیشنز ہیں وہ کیسی ہیں, اور جو ان کا سارا سسٹم ہے وہ کس حد تک نیٹ اینڈ کلین ہے. تو یہ بھی ایک, چونکہ فوڈ کا بھی کچھ ادھر ہم نے دیکھے ہیں کہ کام ہو رہے ہیں, جیسے رائس سیکٹر ہے اس میں لوگ اس کو امپلیمنٹ, یا ریسٹورنٹ ہے بہت زیادہ, یا بیکریز ہیں, تو وہاں پر ISO 22000 بھی جو ہے نا وہ سیالکوٹ میں امپلیمنٹ ہو رہا ہے. پھر جو ایک اور یہ ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں یہ مینجمنٹ سسٹم کی بات کر رہے ہیں. اسی طرح سے ایک اور اسٹینڈرڈ ہے جو بڑا اہم ہے, وہ ہے ISO 50001. ISO 50001 جو ہے بیسیکلی انرجی مینجمنٹ سسٹم ہے. انرجی مینجمنٹ سسٹم سے مراد یہ ہے کہ آپ جو انرجی یوز کر رہے ہیں وہ ایفیشینٹ وے پہ یوز کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, کہ جہاں آپ کا جو سسٹم ایسا ہے کہ جہاں پر جو الیکٹریسٹی ہے یا ادر سورسز آف انرجی ہیں وہ ایفیشینٹ وے پہ یوز. آپ کو پتہ ہے اب تو بجلی بہت مہنگی ہے, اگر کہیں پر بجلی جو ہے ویسٹ ہو رہی ہوگی تو ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر سکتے. اب کافی زیادہ لوگ سولر پہ گئے ہیں, لیکن مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے ویتنام نا, تو وہاں پر میں نے ایک بیگ بنانے والا یونٹ میں نے دیکھا تھا, تو انہوں نے بہت بڑا شیڈ لگایا ہوا تھا, اور اس شیڈ میں جو ہے وہ ڈے لائٹ کو یوز کر رہے تھے, اور یہ پنکھے یا لائٹیں نہیں تھیں. تو لیکن اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر تو جب بھی ہم نے کوئی کام کرنا ہے تو سب سے پہلا ہم کام کرتے ہیں لائٹ آن کرتے ہیں. اب لائٹ کی کاسٹ کہاں پر آئے گی, ہمارے پروڈکٹ پر آئے گی. تو جو دنیا چیز جو روپے کی بنا رہی ہے وہ ہماری جو ہے وہ 1.5 روپے پہ چلی جائے گی. پھر ہمارا جو ادھر ایسا ہے کہ وہاں پر جیسے میں نے بولا ایک شیڈ بنایا ہوا تھا, لیکن یہاں پر ہم نے چھوٹے چھوٹے رومز بنائے ہوتے ہیں, تو وہاں پر ہر ایک روم کے لیے علیحدہ آپ کو لائٹ چاہیے, علیحدہ جو ہے وہ کولنگ کا ارینجمنٹ چاہیے, اور اسی طرح سے وہاں پر سپروائز کرنے کے لیے علیحدہ بندہ چاہیے. تو یہ چھوٹی چھوٹی کاسٹ جو ہے وہ جب آپ پروڈکٹ بنا کر لے کر جاتے ہیں تو آپ کو مہنگا کر دیتی ہے. اب مہنگی چیز تو لوگ نہیں خریدیں گے, اور تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو انرجی مینجمنٹ ہے وہ اس پوائنٹ آف ویو سے بھی اہم ہے کہ آپ کے جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ ریڈیوس ہوگی, اور اسی طرح سے آپ کا جو ایک مارکیٹ میں جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ بھی ایک اچھا نام بنے گا.
تو یہ کچھ بیسک سٹینڈرڈز ہیں جو سیالکوٹ کے حوالے سے ہیں. مینجمنٹ سسٹم ہم اسے بولتے ہیں کہ جس میں کچھ پالیسیز پروسیجر ہوتے ہیں، وہ انٹائرلی جو ہے وہ آپ کی آرگنائزیشن کا ہوتا ہے. اور اسی طرح سے جو ہے نا کچھ جو اسٹینڈرڈ ہیں وہ پروڈکٹ اسٹینڈرڈز ہیں جو کہ پروڈکٹ کے ہوتے ہیں، جس میں سی مارکنگ ہے. تو سی مارکنگ کی ریکوائرمنٹس بھی بہت زیادہ ہیں میڈیکل ڈیوائسز میں بھی، اور اسی طرح سے جو آپ کا یہ ڈفرینٹ جو دوسرے پروڈکٹس ہیں، لیدر ہو گیا، ٹیکسٹائل ہو گیا، اس میں بھی سی مارکنگ کی ریکوائرمنٹس بہت زیادہ ہیں. تو اس میں جو سی مارکنگ ہے وہ بھی، اگر ہم سرجیکل کی بات کریں تو ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوا ہے MDR میڈیکل ڈیوائس ریگولیشن. تو وہ کافی ایکسپینسو ہے اور اس کی ریکوائرمنٹس بھی کافی زیادہ ہیں. تو اس میں جو ہے وہ پھر آپ نے ان ریکوائرمنٹ کو سمجھنا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اسی طرح ڈفرینٹ جو یہ گلوز ہیں یا ڈفرینٹ اور پروڈکٹس ہیں، تو ادھر PPs ہیں کے ڈیٹیکٹرز ہیں، پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کے ڈیٹیکٹرز ہیں. تو وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو آپ کا پروڈکٹ ہے اس پہ کون سا جو ہے وہ ڈائریکٹیو، کون سا ریگولیشن جو ہے وہ امپلیمنٹ ہے، اس کے مطابق آپ نے فلفل کرنا ہے. اسی طرح سے ابھی جو لوگ آن لائن سیل کر رہے تھے جیسے علی بابا پہ یا یہ اس پہ ای بے پہ، تو ان کو بھی علی بابا کی طرف سے ریکوائرمنٹس آ رہی ہیں کہ جی آپ نے کمپلائنس کو فلفل کرنا ہے. کیونکہ یہ لاجیکل بنتا ہی نہیں کہ جی جیسے ڈاکٹر فریگز ایک بڑا نام ہے، تو وہ اگر USA میں سیل کرنا چاہے تو اس کے اوپر تو ساری جو ہے وہ سرٹیفکیشن اپلیکیبل ہوں. لیکن اگر کوئی بھی بندہ XYZ ہے جو علی بابا پہ سیل کر رہا ہے USA میں، تو وہ وداؤٹ اینی سرٹیفکیشن کر رہا ہو، تو اس لیے انہوں نے ان کو بھی باؤنڈ کر دی ہے. تو اب ڈے بائی ڈے جو ہے یہ بالکل امپاسبل ہوتا جا رہا ہے کہ آپ کمپلائنس یا سرٹیفکیشن کے بغیر جو ہے وہ اپنی سیلز کر سکیں. تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو ایک تو اسٹینڈرڈس کو سمجھنا، جو آپ کی ٹارگیٹ مارکیٹ ہے اس کی ریکوائرمنٹ کو سمجھنا، اپنی پروڈکٹ کے اوپر جو اپلیکیبل ریگولیشنز ہیں ان کو سمجھنا، یہ ضروری ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں جی کہ ان کے بغیر کام پاسبل ہے، تو وہ پاسبل نہیں ہے. کیونکہ جو مرضی آپ اچھی چیز بنا لیں، جتنا مرضی آپ کا ایون چیز سستی ہو، لیکن ہر ایک کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو ریگولیٹری ریکوائرمنٹ ہے وہ کمپلائی کرے. تو آپ کا اگر بھائی بھی ہے وہاں پہ بیٹھا ہوا یا کوئی بڑا قریبی دوست بھی ہے یا آپ کا بہت پرانا کسٹمر ہے، تو وہ لا کو بائی پاس نہیں کر سکتا. وہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ آپ سے چیز منگوا کر تو وہاں پر ایلیگل مینر میں چاہے وہ سیل کر سکے، کیونکہ وہ وہاں پر بہت بڑی پلنٹیز پڑتی ہیں. وہ پھر جو بندہ سیل کر رہا ہوگا اس کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہوگی. تو اس لیے آپ کوئی ایسا رسک نہیں لیتا. اور سب وقت کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں آن لائن ہوتی جا رہی ہیں. جیسے ہی آپ کو سرٹیفکیٹ پریزنٹ کرتے ہیں، جو آپ کا کسٹمر ہے وہ دوسرے ہی لمحے اس کی آن لائن ویریفیکیشن کر لیتے ہیں. تو اب یہ بھی پاسبل نہیں ہے کہ کوئی شارٹ کٹ بھی پاسبل نہیں ہے. تو اس لیے آپ نے اس چیز کو جتنا بھی ڈیٹیل سے سمجھ سکیں اتنی ڈیٹیل سے سمجھیں، تاکہ جب آپ مارکیٹ میں اپنا پروڈکٹ لانچ کریں تو جو بھی اس کے سے ریلیٹڈ جو کمپلائنس کی ریکوائرمنٹ ہیں وہ آپ کو پتہ ہو. تو اس کے لیے جو ہے وہ جب بھی آپ نے کوئی بھی سرٹیفکیشن کرانی ہے تو اس کے لیے ایک تو کنسلٹنٹ اویلیبل ہے کہ ڈفرینٹ کنسلٹنٹ ہیں جن کو آپ ہائر کر کے اپنا جو سسٹم ہے وہ ڈیولپ کر سکتے، کیونکہ ان کا فیلڈ ہوتا ہے کہ وہ ڈفرینٹ سال سے کام کر رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ انڈسٹری کو ڈفرینٹ جو لوگوں کو انہوں نے سروسز دی ہوتی ہیں، اور اپنے آپ کو وہ اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں. جو ان کے پاس لیٹسٹ جو ہے وہ نالج اور ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو آپ ان کو انگیج کر سکتے ہیں، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں جی کہ ہمیں کس طرح سے یہ ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ سرٹیفکیشن باڈی ہے، جیسے رائل سرٹ ہے تو وہ سرٹیفکیشن باڈی ہے، یا اور ادر سرٹیفکیشن باڈیز ہیں. تو ان سے جو ہے وہ آپ نے پھر سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے. تو آپ نے یہ دیکھ لیں کہ جو سرٹیفکیٹ ایشوئنگ اتھارٹی ہے وہ آیا ایکریڈیٹڈ ہے کہ نہیں، جو کمپیٹنٹ جو ادارے ہیں ان سے ان کی اپروول ہے کہ نہیں. جیسے مثلا رائل سرٹ ہے تو یہ امریکن ایکریڈیشن ہے اس کے پاس UF کے نام سے، یا پھر اور ایک اور اس کے پاس ایکریڈیشن ہے انٹرنیشنل ایکریڈیشن فورم کی یہ ممبر ہے. تو آپ نے اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ہے کہ جو سرٹیفکیٹ آپ لے رہے ہیں وہ ایکریڈیٹڈ ہے یا ایکریڈیٹڈ نہیں ہے. کیونکہ ظاہر اگر ایکریڈیشن کی ریکوائرمنٹ ہے تو وہ آپ فلفل کر سکتے ہیں. لیکن کئی جگہوں پر نان ایکریڈیٹڈ جو سرٹیفکیٹ بھی جو چل سکتے ہیں، لیکن آپ نے اپنی ریکوائرمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کرنا ہے
کہ کون سا آپ جو ہے نا روٹ لیں گے. اور سب سے اہم چیز جیسے بھی آپ یہ پڑھ رہے ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، تو یہ یعنی یہ آپ کا جو سفر ہے بزنس کا یا کمپلائنس کا، یہ کلاس کے بعد یا یہ سرٹیفکیٹ لینے کے بعد ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ وہاں سے ایک نیا سفر سٹارٹ ہوگا. تو پروڈکٹ کا تو ذرا آپ نے پروڈکٹ بنانا نہیں ہے، وہ تو ایک جنرل سا نالج آپ کو لوکلی مل جائے گا، یا مارکیٹنگ آپ نے یہاں سے سیکھ لی ہے. لیکن اس ڈومین کو ایکسپلور کرنے کے لیے آپ کو اور زیادہ ایفرٹ کرنی پڑیں گی. تو اس میں جو ہے وہ اگر آپ سیکھتے ہیں چیزیں، تو ایک تو آپ اپنے بزنس میں ہیلپ فل ہو سکتے ہیں، یا پھر آپ جیسے میں نے بولا کہ کنسلٹنسی لوگ دیتے ہیں، آپ کنسلٹنٹ بن سکتے ہیں، یا پھر جیسے میں نے بولا سرٹیفکیشن باڈیز ہیں، آپ سرٹیفکیشن باڈی کو جوائن کر سکتے ہیں. اس میں ڈفرینٹ کورسز ہیں جو ہم لوگ بھی کروا رہے ہیں. اس میں لیڈ ایڈیٹر کے کورسز ہیں ISO 9 پہ، 14 پہ، 45 پہ، 50,001 پہ. تو یہ کورسز کر کے آپ اپنا کیریئر جو ہے نا وہ آگے بڑھا سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اب یہ ہے کہ جو ہے وہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، اور جیسے آپ پاس آؤٹ ہو کر نکلیں گے، اور بھی بڑے سارے لوگ پاس آؤٹ ہو گئے ہیں، اور لوگوں نے بھی ڈفرینٹ جگہوں سے یہ چیزیں پڑھی ہوں گی. تو اپنے آپ کو آگے رکھنے کے لیے مسلسل جو ہے نا وہ سیکھنا ضروری ہے. تو آپ کو اپنے آپ پر انویسٹ کرتے رہنا چاہیے. تو جتنا آپ انویسٹ کرتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ لوگوں سے آگے نکلتے جائیں گے. تو ایک تو سیلف لرننگ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. بڑی ساری چیزیں جو ہے وہ نیٹ پہ اویلیبل ہیں، ایزی دور ہے. مثلا اگر ہم اپنے دور کی بات کریں تو ہمیں کسی کے پاس جانا پڑتا تھا. یعنی میں نے جو کورسز کیے ہیں، میں نے کوئی بنگلہ دیش سے کیا ہے، جو کوئی کراچی سے کیا ہے، کوئی کہیں میں ویتنام گیا ہوں. تو لیکن آپ کے لیے یہ سہولت ہے کہ آپ کو سیکھنے کے لیے کہیں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. یوٹیوب پہ جو بھی آپ، گوگل پہ جو بھی چیز، اب تو چیٹ GPT بھی آپ کو جو AI کے ٹولز ہیں وہ بھی کافی ہیلپ فل ہیں. تو آپ ایک جو ہے وہ اپنا ٹارگیٹ رکھیں کہ جیسے ہم نے اگلے 2 مہینوں میں یہ والا اسٹینڈرڈ سمجھنا ہے، کرنا ہے. تو وہ چیز بہت اہم. تو آپ جو ہے وہ اس کو ضرور فوکس کریں، تاکہ جب بھی کہیں پہ کمپلائنس کی یا سرٹیفکیشن کی بات ہو رہی ہو تو آپ اپنا رستہ جو ہے وہ آسانی سے تلاش کر سکیں کہ کون سے طریقہ جو ہے وہ یوز کر کے ہم جو کسٹمر کہہ رہے ہیں وہ ریکوائرمنٹ فلفل کر سکتے ہیں، اور کوئی پھر آپ کو مس گائڈ بھی نہ کرے. کیونکہ اگر آپ کو خود نہیں نہ پتا ہوگا تو لوگ آپ کو بہت زیادہ مس گائڈ کریں گے. جیسے مثلا گلوز کا جب جیسے میں نے ذکر کیا، تو یہ جو گول کیپر گلوز ہیں، یہ اگر مثلا آرڈر آ جائے آپ کو پتہ نہیں ہے نا، تو بڑے سارے لوگ آپ کو مس گائڈ کر دیں گے، اور وہ جو ہے وہ ٹائم بھی گزرتا جائے گا، آپ کے پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں. لیکن آپ کو خود پتہ ہوگا نا، تو پھر جو ہے جس سے بات چیت آپ کریں گے اس کو بھی ہوگا جی کہ ان کو نالج ہے، ان کو ہم مس گائڈ نہیں کر سکتے. تو جتنا بھی نالج آپ یہ کمپلائنس کے حوالے سے گین کر سکتے ہیں وہ آپ ضروری کریں، تاکہ بزنس کو اگر آگے لے کر جانا ہے تو یہ اب بیسک نیسیسٹی ہے. تو اگر آپ لوگوں کا کوئی کویسچن ہے تو آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں ہمارے سے. تو رائل سرٹ کا آفس ہے جو سٹی پلازا ہے، تو وہاں پر آپ ہمیں وزٹ کر سکتے ہیں. کچھ آپ کے پہلے بھی پاس آؤٹ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ہمارے پاس جاب بھی کر رہے ہیں، اور ہم لوگ پچھلے جو ہے وہ کوئی 20 سے 1 سال سے یہ سرٹیفکیشن میں ہیں. جس سے ہم چیمبر ہمارا کلائنٹ ہے. پولیس کے ہم نے بہت زیادہ جو ہے وہ کیے ہیں، جو اسٹیشنز ہیں پولیس اسٹیشن کی ہیں، جیل کی ہیں ہم نے. پھر یہ جو خدمت مرکز ہیں ان کو ہم نے سرٹیفائڈ کی ہے. تو پاکستان اسٹیل کو میں سرٹیفائی کرنے کا موقع ملا ہے. تو کافی ہیوج کلائنٹیجر ہمارے پاس، اور ابھی بھی ڈے بائی ڈے جو ہے ریکوائرمنٹ اسٹینڈرڈس کے حوالے سے بڑھتی جا رہی ہیں. تو یہ بیسک کچھ اسٹینڈرڈز ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، لیکن روزانہ ہمارے پاس ڈفرینٹ نئے سے نئی کوئریز آ رہی ہوتی ہیں، جو کہ ہمیں بھی اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے میں جو ہے وہ ایک چیلنج فیل ہوتی ہیں، کیونکہ اتنا زیادہ یہ وسیع فیلڈ ہے، اور پوری دنیا سے جو ہے وہ ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ ہیں، ڈفرینٹ جو کوئریز ہیں وہ یہ کمپلائنس کے حوالے سے، اسٹینڈرڈس کے حوالے سے جو ہے وہ میں جو یہ فیکٹریز ہیں ان کو آ رہی ہوتی ہیں. تو اگر وہ جو پھر اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتی جاتی ہیں ان کے پاس کام بڑھتا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کرتا تو اچھے نام جو ہے وہ بہت پیچھے چلے جاتے ہیں. تو یہ آپ اس کے بارے میں بالکل
آگے سیکھیں. بہت وسیع فیلڈ ہے. تو اگر کوئی آپ لوگوں کا کویشچن ہو تو آپ 1 by 1 کر کے پوچھ لیں. جی سر. جی جی سر گلوبلی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے کون سے سرٹیفکیٹ اگر ہم ایکسپورٹ کرنے کی؟ ٹیکسٹائل کے لیے آپ کو 9000 چاہیے اور 14000 زیادہ ریکوائرڈ ہے. لیکن اس کے علاوہ ابھی جو کافی زیادہ ریسائکلنگ کے اسٹینڈرڈ آ رہے ہیں, گاٹس ہے, GRS ہے, تو یہ بھی پھر کاربن فٹ پرنٹ کی بات کر رہے ہیں. لیکن بیسیکلی آپ کو جیسے اگر آپ اسٹارٹ میں ہیں تو آپ ایٹ لیسٹ ISO 9000 اور 14000 ضرور کروا لیں. اس پہ کاسٹ کیا ہے 9000 اور 14000؟ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو ہے وہ کتنی بڑی انڈسٹری ہے, لیکن یہ کوئی 50,000 سے 1 lakh کے رینج میں آ جاتی ہے. دونوں سرٹیفکیٹ علیحدہ ایک ٹھیک ہے, مگر میکسیمم 2 لاکھ. ہاں 2 lakh کا جو ہے نا وہ جو اور اس کی جو ہے کتنی ڈیوریشن کے لیے ہوگا یہ 1 year کے لیے 1 year کے لیے. تو اور اس کی ڈاکومنٹیشن کتنی دیر میں مکمل ہو جائے گی؟ ڈاکومنٹس جو ہے اگر چھوٹا سا ٹرپ ہے تو کوئی 3 سے 4 مہینے لگ جاتے ہیں. سرٹیفکیٹ لینے کے لیے کون کون سی ڈاکومنٹس؟ وہ پورا یعنی کہ SOPs بنتے ہیں, پھر آپ کے وہاں پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, اور اس کے بعد جیسے اگر 14000 آپ لیتے ہیں تو آپ کو یہ ایمیشنز رپورٹ, جو ڈفرینٹ ٹیسٹ وغیرہ کروانے پڑتے ہیں ڈرنکنگ واٹر کے, اور یہ ساری چیزیں آپ کو پوری کرنی پڑتی ہیں. سرجیکل کے لیے جو ہے نا وہ آپ کو اگر آپ بالکل سٹارٹ کر رہی ہیں تو اس کے لیے ISO 9000 اور ISO 13485 اور CE مارکنگ ہونا چاہیے. تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی ریکوائرمنٹس کافی زیادہ ہیں, لیکن بگننگ میں ایٹ لیسٹ آپ پاس یہ سرٹیفکیٹس ہونے چاہیے تاکہ جو اس کے ساتھ آپ بات چیت کریں انہیں پتہ چلے کہ جی واقعی یہ کوئی پروفیشنل کمپنی. ان کی بھی جو کاسٹ ہے وہ اراؤنڈ اباؤٹ 2 lakh کے قریب آ جاتی ہے جو بیسک اگر آپ لیتے ہیں نا. لیکن ویسے جیسے میں نے ابھی بولا MDR, تو اس کی جو پرائس ہے وہ 1.5 پونے 2 کروڑ پہ آ رہی ہے.